اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے کچھ دوست بہت سارے پرانے ہیں جو جانتے ہیں 2010 آنورڈ میں بناتا رہا ہوں انرجی کرائسس کے اوپر بہت سارے میں نے کلپس بنائے۔ اصل میں بہت عرصے سے باہر رہتا ہوں UK میں، تو نئے دوستوں کے لیے میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں۔ تو میں ایک بندے کا دل ہوتا ہے، دل میرا ہر وقت پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے جب درد ہوتا ہے نا، تو پاکستان کی کوئی بھی تکلیف ہو اس کے اوپر زیادہ دکھ ہوتا ہے، تبصرہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو جب میں پہلے ویڈیوز بنانی شروع کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں انرجی کرائسس ہے۔ پاکستان کی ہر برائی کی، ہر چیز کی وجہ انرجی کرائسس ہے۔ اب تو بہت ساری وجوہات ہو گئی ہیں، بہت ساری مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ تو جب پاکستان کے لیے ایک ایشو تھا تو میں اس کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا۔ وہ میں نے ویڈیوز کیوں بنانا روک دی؟ ایک تو ریزن میں نے جب ویڈیوز روکی تھی میں نے بتا دی تھی، جس کو میں بار بار مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جو بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ ان ویڈیوز کا جو مقصد تھا وہ انرجی کرائسس میں پاکستان کے لیے ہیلپ پیدا کرنی تھی۔ اس کے لیے ہم نے ایک سلوشن نکالا جس کے اوپر بار بار بات کی کہ سورسز ہمارے پاس ہو نہ ہو، ہم ریسورسز پہ کام کریں۔ ہم نے یہاں اپنے کلپس میں یہ بتایا کہ جو آلریڈی ہمارے سسٹم پلانٹس چل رہے ہیں، جو ہمارے پاور ہاؤسز چل رہے ہیں، ان کو بجائے ہم ان کا ایندھن پورا کریں، ان کو ہم ملٹی انرجی ان کے برنر لگائیں، ان کو صرف ہم تھوڑا سا چینج کریں تو ہم اپنی بجلی پوری کر سکتے ہیں۔ نئے پلانٹ بھی لگائیں لیکن بڑے پلانٹس کی جگہ پہ چھوٹے لگائیں۔ تو اس کے بعد اس وقت دور تھا جب میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی تھی، مشرف کا دور تھا۔ مشرف کے بعد آ گیا دور زرداری کا۔ تو جو انرجی کرائسس کے اوپر کوئی بندہ دھیان نہیں دے رہا تھا، اور پاکستان کی ہر برائی کی وجہ انرجی کرائسس ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ 2013 میں نون لیگ کی حکومت آ گئی۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو نون لیگ نے ایگزیکٹ وہی کام کیا۔ میں اس کا سپورٹر ہوں یا نہیں ہوں اس کو چھوڑیں آپ، میں کسی کا بھی سپورٹر نہیں ہوں، میں سپورٹر ہوں پاکستان کا۔ میرا ملک ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہی رہوں گا۔ تو ہوا یہ کہ نواز شریف کی حکومت آئی، اس نے ایگزیکٹ وہی کام کیے جو ملک کو چاہیے تھے۔ اس نے اپنے پلانٹس کو وہ LNG پہ لے کے گیا، LNG میں اس نے سسٹم بنائے، سارے نئے پلانٹس لگائے، پھر جو ریسورسز تھے ان کے اوپر کام کیا، جس کی وجہ سے ہمارا ملک انرجی کرائسس سے باہر آ گیا۔ جو ہی ہمارا ملک انرجی کرائسس سے باہر آیا ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن پاکستان کے دشمنوں کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ پاکستان کے دشمن ٹارگٹ بنانے لگ گئے کہ ہمارے کون کون سے ٹارگٹس ہونے چاہیے۔ سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا ان کا تھا سی پیک، اور انرجی کرائسس کا جو حل نکل آیا اس کو دوبارہ واپس ریورس کرنا۔ اس ریورس کرنے میں سب سے آسان کام تھا کہ وہ اٹیک کریں کس کے اوپر؟ LNG کے اوپر، کیونکہ LNG کی وجہ سے ہمارے انرجی کرائسس پہ کنٹرول ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا کام کیا، سی پیک کا بیڑا گرک کر دیا، LNG کے اوپر آتے اٹیک کر دیا۔ ہر وہ کام جس سے ہم باہر نکل رہے تھے مشکلات سے، اس کو ہمارے سامنے کھڑا کیا۔ تو آج تو ہمارے پاس اتنے ٹاپکس ہیں، اتنی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہو رہا۔ تو دن بدن پاکستان بجائے آگے جانے کے پیچھے جا رہا ہے۔ ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم ایک قدم پیچھے جاتے ہیں 4 قدم پیچھے جاتے ہیں، ایک قدم آگے جاتے ہیں 4 قدم پیچھے جاتے ہیں، بار بار اسی کو ریپیٹ کری جا رہے ہیں۔ اب وہ جو وجوہات ہیں وہ ہم دوبارہ ادھر ڈسکس کیا کریں گے۔ پہلے ہمارے پاس ٹاپک تھا صرف انرجی کرائسس۔ دوستو اب ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کیا کریں گے کہ جو پاکستان کو ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی ترقی تنزلی میں جا رہی ہے، ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، پاکستانیوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں،
اور جو ہم بصیرت قوم ہم بہت زیادہ نیچے گرتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ہم اب بات کیا کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ پھر میری سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں، میں ادھر ویڈیوز بناتا ہوں، کلپس بناتا ہوں، اپنی ایفرٹس کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور یوٹیوب دوبارہ شروع کر رہا ہوں، اور اس چینل کا میں نے نام رکھا ہے این جے ڈریم ٹی وی۔ تو مجھے بڑی امید ہے، میں صرف لائکس کے لیے نہیں کرتا، میں کوئی وہ ادھر اپنی تعریفیں سننے کے لیے نہیں کرتا، میں کوئی کسی ایسی چیز کے لیے ویڈیوز نہیں بناؤں گا، نہ بناؤں گا نہ بناتا ہوں۔ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، آپ کے دل کرے، آپ کی مرضی آئے آپ کریں، آپ لائک کرنا ہے، آپ کا دل کرے تو کریں، نہیں تو سکپ کریں۔ تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کا دل چاہے گا کر لیجیے گا۔ ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم ہے، شغل ملے گا، تو وہاں پہ وہ جو اس کو کہتے ہیں نا شغل میلہ، میں ضرور کرتا ہوں، لیکن میرے وہاں بھی شغل میلے میں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا میسیج ہوتا ہے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے چھوٹا موٹا کوئی میسیج ہو، جس کو میں مذاق کے موڈ میں، مذاق میں کنورٹ کر کے آپ کے آگے پیش کروں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوگی یہاں پہ میرا ساتھ دیں گے، لیکن ہم ایکسٹرا کوئی ایسی ویسی بات یہاں پہ نہیں کریں گے جس کی ضرورت نہیں، پاکستان کو جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ بات کریں گے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور ہر ایسے ایشو پہ بات کریں گے جو ہمیں پاکستان دوستی میں لپیٹ کے پاکستان دشمن دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جب بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خلاصہ بھی ادھر کیا کریں گے۔ ہم بجائے اپنے پاس سے کوئی بات کریں، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میرا کوئی میڈیا سے تعلق نہیں ہے، میں بھی آپ کی طرح یہ نیوز سنتا ہوں ٹی وی پہ، جو نیوز کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، میں وہ بھی سنتا ہوں جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور ہر بندہ جب سنتا ہے وہ اپنی عقل، سمجھ، شعور، سوجھ بوجھ کے حساب سے سنتا ہے۔ تو صاحب ظاہر ہے میں بھی اپنی عقل، سمجھ، سوجھ بوجھ کے حساب سے سنوں گا، اور اس کے اوپر آپ سے باتیں کیا کروں گا۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو لوگ تبصرے کر دیں، خبریں دے دیں، سب کچھ کر دیں، ہم ان کے اوپر سے بات ڈھونڈ کے اس کا جو صحیح مفہوم نکلتا ہے ہر جگہ سے لے کے خبریں، اس کا اخذ کر کے جو صحیح اس کا ترجمہ نکلتا ہو اس کے اوپر بات کریں، اور ہر بات وہ کریں جس میں ہمارے پاکستان کا فائدہ ہو۔ پاکستان فرسٹ کہنے والے بیڑا گرک کر کے بھگوڑے ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں، لیکن پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے ہر پاکستان کے لیے۔ تب مجھے اجازت دیجیے گا، میں اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس پیش ہوں گا، حاضر ہوں گا، انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات ہوتی رہا کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔